پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اگر ہم اور آپ توجہ نہ کریں اور وہ فرقے باطلہ جن کے عقائد ان کی کتابوں میں ہیں اور وہ اسلام سے ہٹ کر کے ہیں، اگر ہم ان کو بھی صحیح کہیں تو مجھے بتائیے کہ ہماری یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے یا نہیں؟ اگر ہم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء والمرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خلوص و محبت کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے دل کو گنبد خضرہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاة و سلاما علیک یا شفیعنا یوم الجزاء وعلا آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس دن آپ کی اس جامع مسجد میں شاہ ہمدان میموریل ٹرسٹ کے ذریعے سے محفل میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہے۔ ہم اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا لاکھوں لاکھ شکر و احسان مانتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات پاک نے ہم اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الاول شریف ختم ہونے کو ہے اور اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا عالم میں تشریف لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ کی عظمت و شان قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بے شمار ہے۔ ہم اور آپ آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف سن سکیں، سنا سکیں، بیان کر سکیں۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کے تحت آپ سے گفتگو کروں گا اور آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ توجہ سے سماعت کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور خود عمل بھی کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ہم اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات پاک ہے کہ اگر اس کائنات میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں وہ سب کے سب سیاہی بن جائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کریں تو بھی یہ تعریف و توصیف کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف
کسی بشر کے زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے. اسی کو ایک شاعر یوں بیان کرتے ہیں: یا سید الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. کہ اے خوبصورتی کے سردار اور اے تمام بنی نوع انسان کے سردار، آپ کے چہرے منور سے کائنات کو روشنی ملی ہے، اور آپ کی تعریف و توصیف کوئی کما حق کر سکتا ہی نہیں. مختصر یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی عظمت و شان کے بعد اگر کسی کو شان و عظمت حاصل ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کما حق نہیں کی جا سکتی، مگر ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف قرآن مجید میں بیان کیے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ ذرا میں چاہوں گا آپ ساتھ دیں، اور یہاں جتنے لوگ باہر سن رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ محفل مولود صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا، بیٹھنا، سننا یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ اپنا فضل کرتا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں. اور یہاں آپ جو کچھ سنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور میرے ساتھ بولتی بھی رہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اللہ رب العزت نے 3 اوصاف بیان کیے ہیں. کتنے اوصاف بیان کیے ہیں؟ 3. پہلا یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے. اب ذرا یہاں توجہ کیجیے گا، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، یعنی کسی کی گواہی دینا. گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شاہد ہیں کہ میدان محشر میں اپنی امتیوں کے احوال و اعمال و اقوال کی گواہی دیں گے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مبشرہ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. کس کے لیے؟ وہ انسان جو اللہ رب العزت کو ایک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور اپنا آخری رسول مانے، اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کی بشارت دے بھیجا ہے. اور تیسرا وصف فرمایا وہ نذیرا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. کس کو؟ وہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، مگر وہ اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے. یا ایسا انسان کہ اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، لیکن اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو نہیں بجا لاتا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے نہیں رکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ انسان اس دنیا میں جیسے کیسے رہنا ہے رہ لے، ایک دن آئے گا کہ تیری ساری قوتیں ختم ہو جائیں گی، آنکھ کی قوت ختم ہو جائے گی، ہاتھ کی قوت ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی قوت ختم ہو جائے گی، پھر تجھے میری ہی بارگاہ میں آنا ہے. اگر تو دنیا میں میری بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گا تو میں نے اس تیرے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا تو جنت کو تیار کر رکھا ہے.
گویا کہ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب ہمارے نبی شاہد ہیں، ہمارے اقوال کو بھی دیکھ و سن رہے ہیں، ہمارے احوال کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے افعال و خیالات سے بھی اللہ نے ان کو اطلاع دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر موقع و مقام پر جو سوچیں وہ بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے، جو کہیں وہ بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے، جو کریں وہ بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ کل ہمیں بروز محشر میں شرمندگی نہ ہو۔ اور اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام کاموں کو انجام دیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے رکیں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے ہیں وہیں جہنم سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ گویا کہ اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے، برے کاموں میں پڑے رہیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم سے ڈرایا ہے کل ہمیں اسی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یہاں اس کے بعد آپ ذرا سماعت کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی اللہ نے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں، پھر ان 3 اوصاف کے مقابل میں بندوں سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ کتنی چیزوں کا مطالبہ کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو بولوں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ دراصل تقریر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بیان کیا جائے سننے والے اپنے ذہن میں اس کو بٹھائیں، عمل کرنے والی چیز ہو تو اس پر عمل کریں، اور دوسروں تک پہنچانے والی چیز ہو تو پہنچائیں۔ تو پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنے اوصاف بیان کیے ہیں؟ 3 اوصاف، اور ان 3 اوصاف بیان کرنے کے بعد 3 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اس میں سے پہلا مطالبہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ہے، اور دوسرا مطالبہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ہے، اور تیسرا مطالبہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ہے۔ اب ذرا اگر یہاں توجہ سے سنیں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں رب العزت نے کیسی کیسی فصیح و بلیغ باتیں کی ہیں، اور ان احکام میں جو اللہ نے ترتیب رکھی وہ کتنی شاندار ترتیب رکھی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا۔ کیوں بنا کر بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا کرو؟ ایمان لو، پہلا مطالبہ۔ اور دوسرا فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہاں تھوڑی سی تفسیر ہے کہ تعزیروہ وتوقروہ میں ہو ضمیر سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین یہاں 2 قول کرتے ہیں، ایک یہ کہ یہاں اللہ رب العزت مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول مراد ہیں۔ اگر ہم پہلے قول کو دیکھتے ہیں تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعظیم و توقیر کا کیا مطلب یہی کہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے، ان سے محبت کی جائے۔ اور دوسرا قول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ ہمیں دوسرا مطالبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد و مبشر و نذیر اس لیے بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کیا بیان کرو؟ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس میں بھی تفصیل ہے، بعض یہ کہتے ہیں یہاں تسبحوہ بکرہ سے مراد نماز فجر ہے، اور اصیلہ سے مراد باقی 4 نمازیں ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً ذکر ہے۔ بہرحال ہمیں یہاں رب العزت نے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا، ایک یہ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں، اور تیسرا یہ کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، یعنی نماز پڑھیں۔
ناظرین اکرام اب ذرا دیکھیے کہ ان 3 احکام میں سے، ان 3 مطالبوں میں سے ہم کس کس پر صحیح طور پر اترے ہوئے ہیں اور کیسے مطالبے ہیں کہ جن سے آج ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ تو جب آپ غور کریں گے تو اللہ نے جو پہلا مطالبہ کیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم الحمدللہ اس مطالبے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی اور رسول ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ یہ پہلا مطالبہ ہمارا کامل و مکمل ہے، اور ایسا کامل و مکمل ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے اس مطالبے سے ہمیں دور نہیں کر سکتی، ہمارے اس ایمان کو چھین نہیں سکتی۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، آپ کی محبت ہے، اور تیسرا صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا یعنی نماز پڑھنا ہے۔ لیکن جب ہم یہاں دیکھتے ہیں، ان 2 مطالبات کو دیکھتے ہیں اور امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں، تو نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ ان 2 مطالبوں سے بہت زیادہ دور ہے۔ ذرا آپ آگے سنیے گا اور اندازہ کیجیے گا، لیکن یہاں میں ٹھہر کر کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے، ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، ہم اور آپ پر بہت احسان کیا، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ لیکن آج سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ساتھ ساتھ آپ کے مقصد میلاد کو بھی بنائیں، آپ کے مقصد میلاد کو سمجھیں، اور اسی آیہ مبارکہ میں ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے احکام ہم کو مل جاتے ہیں۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے سلسلے میں قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ ایک آیہ مبارکہ بڑی عجیب، بڑی عظیم آیہ مبارکہ سمجھ میں آتی ہے، جس کو سننے کے بعد آپ اندازہ کریں گے کہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کتنا دور ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعِشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی امتیوں سے فرما دو کہ اے میرے امتیوں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جس کو تم جمع کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ ساری چیزیں جو قبل میں بیان ہوئی ہیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس آیہ مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور یہی ان کی عزت ہے، آپ کے دین سے محبت کرنی ہے۔ لیکن ذرا آج آپ دیکھیے حال کیا ہے ہم مسلمانوں کا، اگر ہم دیکھتے ہیں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگوں کی محبت والدین سے نظر آتی ہے، حضور سے زیادہ محبت اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی تجارت سے، اپنے مال سے، اپنے گھروں سے نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کو، جب مسلمانوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، جب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف بلایا جاتا ہے، تو یہ مسلمان بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آنے کی اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنے گھر بنانے میں لگے رہتے ہیں، اپنے والدین اور اپنے بچوں ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی۔ والدین کی نعمت کس نے دی؟ بیٹوں کی نعمت کس نے دی؟ بھائیوں کی نعمت کس نے دی؟ بیوی اور خاندان کی نعمت، گھروں کی نعمت، تجارت کی نعمت، یہ ساری نعمتیں ہمیں دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور ان تمام چیزوں پر اللہ نے جو ہم اور آپ سے مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے
زیادہ ہم محبت کس سے کریں؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے کریں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو آج اس کا ٹوٹلی برعکس نظر آتا ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں میلاد سے یہ ذہن لے کے چلنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور محبت کا حکم دیا ہے تو ہمیں ویسی ہی محبت کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ہی بیان فرماتا ہے. آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی اتباع کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. گویا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کامیابی دنیا و آخرت کی دیتا ہے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعظیم و توقیر بھی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں ہر چیز سے زیادہ رکھیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، یہاں تک کہ ہر انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حدیث پاک ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اگر ہم اور آپ کو محبت کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور تیسرا مقصد کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا یعنی نماز پڑھنا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ امت مسلمہ کا کیا حال ہے. ایک نظر آپ ان جتنے بھی شہر ہیں کسی علاقے کو تعین کے بغیر آپ ہر شہر کے بازار میں جا کے دیکھیے کتنے لوگ ہیں کن کن کاموں میں ملوث ہیں، لیکن وہیں جہاں اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں ہر چیز کی سہولت ہے اور کتنے خالی ہیں. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نمازی پنجگانہ بھی قائم کریں. اگر ہم ان تین مقاصد کو ادا کرتے ہیں تو یقیناً ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر کرم سے اور اللہ کی عطا سے ہدایت پر ہیں. اب ناظرین کرام ذرا اس میں یہ توجہ کیجیے گا کہ اللہ رب العزت نے جو یہ ترتیب دی ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. پہلے لتؤمنوا باللہ ورسولہ کہا، پھر وتعزروہ وتوقروہ کہا. یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں بالخصوص امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بحرینی فرماتے ہیں کہ یہاں ذرا توجہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ترتیب دی ہے کیوں ایسی ترتیب دی ہے کہ پہلے اللہ اور رسول پر ایمان رکھنا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا ہے، پھر اللہ کی عبادت کرنی ہے. یعنی اللہ نے اپنی عبادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور محبت کو رکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور محبت سے پہلے ایمان کو رکھا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائناتی بستی میں کوئی انسان اگر حضور کی لاکھ تعظیم کرے، حضور کی محبت دل میں رکھے، لیکن جب تک وہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ پر عمل نہ کرے، اللہ کی توحید کو نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے، تو اس کا یہ عمل ہباء منصورا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو اپنی عبادت سے مقدم فرمایا. اس لیے یہ ذہن دیتے ہوئے کہ کوئی انسان لاکھ عبادت کرے، راتوں دن سجدے کرتا رہے، لیکن جب تک اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی وہ عبادت اس کے کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں عبادت کا حکم ملا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا لازمی جز ہے. آج ہم اور آپ کو اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا ایمان اور عقیدہ درست کریں، اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کریں. نماز کا حکم ہے اور نماز کے بارے میں کہا گیا کہ ایمان و عقیدہ صحیح کر لینے کے بعد سب سے بڑا اہم فرض کون سا فرض ہے؟ نماز فرض ہے. لیکن اس نماز سے پہلے ایمان و عقیدہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے اور آپ کے ایمان کی دولت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، علماء ربانیین سے جڑیے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آخری دور ہے جب آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں گے، اپنے آپ پر نظر ڈالیں گے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح کو اگر کوئی مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اگر شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس زمانے میں ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ مٹھی میں انگارہ رہنا۔ آج میں آپ سے یہ بات کھل کر کرنا چاہتا ہوں، ہم نے مساجد بڑی عالی شان بنائی ہوئی ہیں، ہم نے مدارس بھی بنائے ہوئے ہیں، مجھے اس مسجد کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ہر چیز کی سہولت ہے، لیکن ناظرین کرام جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے معاشرے پر تو دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا علاقہ بدعقیدگی کی طرف جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات قرآن و حدیث میں موجود ہے، لیکن آج ہمیں میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں جو قرآن کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کی احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کو تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھیے یہاں کے نوجوان کہاں ہیں، یہاں کے نوجوان کیا کر رہے ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں ہر بچے کے پاس موبائل ہے، وہ کس کس کو سن رہا ہے۔ ابھی ہم نے اگر آپ ریسرچ کریں گے تو ہمارے اس جموں کشمیر میں بھی ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو ہمارے اور آپ کے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ان کے ایمان کو ایسے سلب کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم فرض ہے ایمان، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیتی ہے، لیکن یہ ایمان اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے آدمی اسلام ہو جاتا ہے، نہیں، اسلام کی ضروریات بھی ہیں جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ توحید کا اقرار کرے، رسالت کا اقرار کرے، لیکن ضروریات دین کا منکر ہو تو وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ ضروریات دین میں ایک امر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتا ہے، آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو ان پڑھ کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ غلطیاں ہوئی اور تصحیح نہیں کی گئی، تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب اگر یہ جاننے کے بعد ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے اسلام پر بھی بہت آنچ آتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، علم کی دنیا میں آئیے، ذرا اس بات کو سمجھیے۔ آج چندہ لینے والے آپ کے پاس ہزاروں آئیں گے، عمل بتانے والے آپ کے پاس ہزاروں آئیں گے، لیکن ان لوگوں کی کمی ہے جو آپ کو آپ کے ایمان کو پہچانوائیں گے۔ آج کیسے فتنے دور ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھیے یا میدانی سطح پر دیکھیے، سیاست کو ہم سے دور کیا گیا، یہ نعرہ لگایا گیا کہ جلسہ حاضہ کو سیاست حاضہ سے تعلق نہیں، اور ہمارے گھر کا ہر فرد سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سیاست سے نہ جڑا ہو، اور سیاسی لوگ کیسے کیسے نعرے لگاتے ہیں، ہم اور آپ کے بیچ میں لگاتے ہیں۔ اگر ہم بھی ان کے ساتھ وہی نعرے لگائیں گے پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ ہیں جو ایک طرف اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، نعرے رسالت بھی لگاتے ہیں، دوسری طرف مندروں میں جا کے پوجا بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اگر ہم اور آپ توجہ نہیں کریں گے، ان کو سمجھیں گے نہیں، تو ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ اس لیے میں کہنا چاہوں گا اس عمل کی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم توجہ نہیں کریں گے ہماری آنے والی نسلیں بہت دور چلی جائیں گی۔ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ہر مذہب کا پرچار اعلانیہ طور پر ہو رہا ہے، الحاد کی دعوت دی جا رہی ہے، یہودیت کی دعوت دی جا رہی ہے، نصرانیت کی دعوت دی جا رہی ہے، لوگوں کو اسلام سے مرتد کرنے کی اعلانیہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اور کتنی ایک فہرست اگر بنائیں تو ہزاروں سے ایسے نوجوان ہیں جو سنی صحیح
صحیح العقیدہ گھرانوں میں تھے، لیکن ہم نے عقیدے پر بیان چھوڑ دیا، یہ سوچتے ہوئے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ یہ وہ کہنے لگیں گے، اور ہمارے بچے آج مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں اس طرف سخت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کیسے قائم رہتا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے ایمان چھن جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ یہ اگر دولت ہمارے پاس ہے تو ہماری نماز بھی کام کی ہے، ہمارا روزہ بھی کام کا ہے، ہماری زکوٰۃ بھی کام کی ہے، ہمارا حج بھی کام کا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ دولت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے چلی گئی ہے، ہماری کسی نظریے کی وجہ سے چلی گئی ہے، تو یقین مانیے نہ نماز کام کی، نہ روزہ کام کا، نہ زکوٰۃ کام کی، کیونکہ آپ اسی آیہ مبارکہ میں توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد تعظیم و تقدیر، اور اس کے بعد جا کے عبادت ہے۔ گویا کہ عبادت ایمان کی حفاظت کے بعد ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ ایمان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے حساس موضوع ہیں جن پر بولنے کی سخت ضرورت ہے، مگر ہمارے لوگ بولتے نہیں ہیں، اور دوسرے اپنا مشن کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں۔ جہاں تک افتراق کی بات ہے تو میں آپ کے سامنے آج یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بیان کیا ہے، اور قرآن کریم بھی تبیان لکل شیء ہے۔ آج ہمارے ان علاقہ جات میں ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ نعرہ لگاتے ہیں، جی یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، کوئی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ بھی صحیح ہے، کوئی حضور کے علم مبارک کو پاگلوں اور جانوروں کی طرح کہے وہ بھی صحیح ہے، حضور کے صحابہ کے بارے میں بکواسات کرے وہ بھی صحیح ہے، ہر کسی کو صحیح کہتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو ملنے کی دعوت قرآن کی آیت پڑھ کے دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس آیت کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں اور فرقے میں نہ پڑھیں۔ تو فرقے میں نہ پڑھنے کا حکم اللہ نے برحق دیا ہے، لیکن اس سے پہلے حبل اللہ کا اعتصام ضروری ہے، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ آج یہ جتنے لوگ نعرہ لگاتے ہیں، انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا اور افتراق میں پڑ گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس چیز کا رد کیا، اس چیز کو سمجھایا، انہی کے پیچھے پڑ گئے۔ اب آپ ذرا دیکھیے گا، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں، کسی بھی چیز کو سمجھائیں، تو قرآن کریم میں جتنی آیات اس کے متعلق ہیں، احادیث مبارکہ میں جتنی احادیث اس کے متعلق ہیں، ان سب کو بیان کرنا چاہیے۔ اب ذرا سوچئے گا، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں بھائی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، خالی اپنے نماز روزے سے مطلب رکھنا چاہیے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، ذرا ان لوگوں کی بات کو ایک طرف رکھا جائے اور ایک طرف اللہ کے قرآن کو رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ میرا یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ بات مان لی جائے کہ سارے صحیح ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کیوں فرما رہا ہے؟ السُّبُل سے یہود و نصارہ مراد ہیں، اور اس دور میں ایسے جتنے بھی فرقے باطلہ ضالہ و مضلہ ہیں وہ بھی انہی کے تحت آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہودیت اور نصرانیت کے پروردہ ہیں۔ یہ یہودیت اور نصرانیت اسلام کی کتنی مخالف ہے کہ وہ اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں، آج ہم ان سے دور ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کلمے کے ساتھ ساتھ جو ضروریات دین ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، تو ایسوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق فی امتی 73 ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ آج لوگ افتراق اتحاد کا نعرہ دیتے ہیں، لیکن وہ اتحاد کے نعرے کے پیچھے افتراق ہی کرتے ہیں۔ اتحاد کہاں ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، کہ جو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرے، آپ کی اپنے دل میں محبت رکھے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارا امام
ہے، لیکن جس کے دل میں بغض رسول ہو، جس کے دل میں نفرت رسول ہو، جو رات و دن حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے، ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرے، ایسا انسان کہاں ایمان ہو سکتا ہے؟ اور ذرا یہاں دیکھیے، اگر یہ ہم کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں نا جی یہ لوگ جنت کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں، جہنم کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، کسی نے کوئی جنت کا ٹھیکہ نہیں لیا، نہ جہنم کا ٹھیکہ لیا، بلکہ اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا اور رسول اللہ نے جو احادیث میں بیان کیا اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ سوچئے نا، ہم اور آپ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، نہیں جی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا ہم یہاں تھوڑی سی توجہ کریں، اگر سب ٹھیک ہے، نہیں جی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، جنت میں صرف ایک فرقہ جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے، اپنی نحوست کی وجہ سے، اپنے افکار باطلہ ضالہ مضلہ کی وجہ سے۔ اس لیے میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا، اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کیجئے، اپنے آپ کو سمجھیے، آپ سے چندہ لینے والے ہزاروں آئیں گے، آپ کو عمل کی طرف بلانے والے ہزاروں آئیں گے، لیکن اعمال دوسری چیز ہے۔ سب سے پہلے اعتقاد ہے، اگر اعتقاد درست نہیں ہوگا عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے، عمل جیسا کیسا ہو، اگر اعتقاد درست ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما سکتا ہے، لیکن جس کا اعتقاد درست نہیں تو اللہ نے اس کو معاف نہ کرنے کا وعدہ بیان پہلے سے فرما دیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے آج کی اس مجلس میں کہنا چاہتا ہوں، آیت کریموں کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا، تو ہمیں تینوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے، اور اپنے اوپر اور اپنے رسول کے اوپر ایمان اور اپنے رسول کی تعظیم و توقیر اور صبح و شام نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے ہم ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں، اور ہماری دنیا بھی درست ہوگی، ہماری آخرت بھی درست ہوگی۔ اس طرف توجہ کیجیے گا، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن نہیں، ہم کو عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، ہم نے ویسے کیسے کام کیے کہ جن سے ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، اور ایسے کیسے کام کیے کہ جن کے کرنے سے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، میں اپنی بات اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے یہاں اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطیاں ہوں تو رب العزت معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول